یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پارسا لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ میں آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں، برا غلط کر رہا ہوں، تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح، خاص طور سے جو آج کل یہ اسمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اچھا خاصا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیا کتنی بڑی غداری، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی نافرمانی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے، اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں، جس کو یہ بھروسہ نہ ہو۔ اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن پاؤں پھسلنے کا ہر وقت خطرہ، نگاہ کے پھسلنے کا ہر وقت خطرہ۔ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی، تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں داؤ پر لگاؤ، اس داؤ پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ فاروق اعظم جیسا انسان جس کی تقوی و طہارت کی قسم دنیا کھاتی ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے، تو ہما شما جو ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خیال نہیں آتا، ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور بھائی دیکھو، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت، مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے، زبردستی۔ بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ کیا محنت کرو؟ کہ نفس کسی طرف بلا رہا ہے، مچل رہا ہے، گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور تم اس خواہش کو زبردستی کر کے دباؤ، یہ ہے مجاہدہ۔ اور اس مجاہدے کے ثمرات یہ ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکتا ہے، دل تو مچل رہا ہے بہت، بے شک مچل رہا ہے، نفس بھی آمادہ کر رہا ہے، شیطان بھی آمادہ کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنی ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے، اس کا احساس کر کے جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات میں ترقی ہوتی ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے تو احساس کرو،
कसरत से सोचा करो क्या क्या नेमत मुझे मिली हुई है, और उस नेमत को सही इस्तेमाल करने के लिए अपने नफ्स को जबरदस्ती, अपने उस पर जबरदस्ती करो, और उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करने से अपने आप पर जबरदस्ती करके बचाओ। क्या क़यामत आ जाएगी। एक तो तन्हाई के अंदर बैठे हुए देख रहे हो कुछ, अगर फर्ज करो समझो कि उस वक्त तुम्हारा कोई बाप आ जाए, तुम्हारी मां आ जाए, तुम्हारी बहन आ जाए, तुम्हारी उस्ताद आ जाए, क्या फिर भी तुम्हारा दिल मचलता रहेगा? क्या फिर भी वो ख्वाहिश जो दिल की है वो उसी दर्जे में बरकरार रहेगी? फौरन बंद कर दोगे। अब कैसे बंद कर दिया भाई? ये कहते हो कि हमें अपने नफ्स पर इख्तियार नहीं, हम बेइख्तियार हो जाते हैं, हम जो हैं मचल जाता है दिल, और हम अपने तकाजे को दबा नहीं सकते, मजबूर है उसके आगे। अरे आप कहां गई मजबूरी? जब तुम्हारा बाप आ गया, तुम्हारी मां आ गई, तुम्हारा उस्ताद आ गया, तुम्हारा शेख आ गया, फिर क्या करोगे? फिर भी देखते रहोगे? बंद करोगे कि नहीं? क्यों करोगे? इस वास्ते की ताकत थी तुम्हारे अंदर बंद करने की, इख्तियार था तुम्हारे अंदर बंद करने का। एहसास हो गया कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, एहसास हो गया कि मुझे सजा मिलेगी। अरे वो जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है उसकी परवाह नहीं, और अगर उसकी परवाह है तो फिर उसी तरह बंद करो जैसा कि अपने बाप, भाई, उस्ताद और बड़े के सामने बंद करते हैं। तो अपने नफ्स पर ये जबरदस्ती करनी होगी, और इसी जबरदस्ती के जरिए तुम अल्लाह ताला तक पहुंचोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वजाहिदू फी सबीली लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फलाह इसी तरह हासिल होगी जब अपने ऊपर जबरदस्ती करोगे, अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत करके भी और नाफरमानी से बचकर भी। www.darsequran.com